السلام علیکم دوستوں یہ آج کی ویڈیو میری شکر گزاری کے اوپر ہے کہ آپ اللہ پاک کی نعمتوں کی، ہدایتوں کی، عزتوں کی کس کس جگہ پہ کیسے اور کس طرح شکر ادا کر سکتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کے لیے جایا کرتے تھے تو رستے میں انہیں ایک بندہ ملا اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ، جب بھی آپ اللہ پاک سے ہم کلام ہوا کریں تو ایک میری اپیل ہے ان سے کہ آپ اللہ پاک سے کیا دیا کریں کہ اللہ پاک نے مجھے بہت عزتوں سے، بہت نعمتوں سے نوازا ہے، تو مجھے نوازنا بند کر دے۔ حضرت موسیٰ ان کا پیغام لے کے تھوڑا سا اور آگے چلے تو ان سے ایک اور بندہ ملا اور وہ اس حالت میں تھا کہ اس نے اپنے پورے جسم کو ریت سے ڈھکا ہوا تھا، نہ اس کے پاس کھانے پینے پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ پاک سے کلام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جب آپ اپنے رب سے کلام کریں تو ان سے کہنا کہ آپ کا ایک بندہ بڑا ہی عاجز اور بیزار بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے پہننے اوڑھنے کھانے پینے کے لیے، تو اس کو کچھ نوازنا شروع کر دیں۔ حضرت موسیٰ جب اللہ پاک سے گئے، اللہ پاک کے پاس گئے اور انہوں نے یہ ساری باتیں کی تو اللہ پاک نے کہا جس نے تجھے پہلے کہا تھا نا کہ میرے پاس بہت ہے، مجھے نوازنا ختم کر دے، اس سے کہہ دو کہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے۔ اور دوسرے بندے نے جس نے کہا تھا نا میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، اور اس سے کہہ دینا کہ آج سے میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں تجھے نوازنا شروع کر دوں گا۔ تو حضور والا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے وہ پہلے شخص سے ملے جس نے کہا تھا کہ میرے پاس بہت سی نعمتیں ہیں۔ آپ نے اللہ پاک کا پیغام ان کو، اس بندے کو دیا کہ آپ اپنا شکر ادا کرنا ختم کر دیں۔ اس نے کہا کہ میں کیسے شکر ادا کرنا ختم کر سکتا ہوں؟ یہ ساری شکر کے بدلے تو یہ سب نعمتیں مجھے مل رہی ہیں، میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور نواز دیتا، تو میں کس طرح سے شکر ادا کرنا چھوڑ دوں؟ میں اس کی نعمتوں کا، اس کی عزتوں کا، اس کی ہدایتوں کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ پھر جا، تیرا رزق بھی کم نہیں ہو سکتا، اللہ پاک تجھے اسی طرح نوازتا رہے گا۔ جب دوسرے بندے کے پاس آئے جس کے پاس کچھ نہیں تھا، جس نے اپنے آپ کو ریت سے ڈھکا ہوا تھا، اس سے کہا کہ اللہ پاک کا پیغام ہے کہ تو آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دے۔ اس نے کہا یہ کیسی عجیب سی بات ہے، میرے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، انفیکٹ پہننے کے لیے میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، تو میں کس بات کا شکر ادا کروں اپنے رب سے؟ اتنی سی بات ہونی تھی کہ ایک ہوا کا جھونکا چلا جو جسم پہ اس کے ریت بھی تھی نا، جس سے اس نے اپنے جسم کے پردوں کو چھپایا ہوا تھا، پردے والی جگہ کو چھپایا ہوا تھا، وہ ریت بھی اڑ گئی۔ تو حضور والا گزارش یہ ہے کہ شکر آپ کی چیزوں کو بڑھاتا ہے، آپ کے رزق کو بڑھاتا ہے۔ شکر ادا کرنا صرف زبان سے نہیں ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں کرنے لگا ہوں۔ شکر ادا کرنا بانٹنے سے ہے۔ آپ خیر بانٹ سکتے ہیں، آپ علم بانٹ سکتے ہیں، آپ آسانی بانٹ سکتے ہیں، آپ خوشیاں بانٹ سکتے ہیں۔ یہ اصل اظہار ہے جو آپ شکر کا کرتے ہیں۔ اور میں نے اپنے بڑوں سے چیز سیکھی ہے کہ شکر کا مطلب ہے کہ جس نے نعمت دی ہے آپ اسی کے لیے وہ نعمت قربان کر دو۔ آپ نے کون سا اپنی جیب سے دینا ہے یار؟ آپ نے بھی تو اسی میں سے دینا جو رب نے آپ کو دیا، آپ نے اسی میں سے آگے بانٹنا ہے۔ جب اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے لوگوں کو آسانی کے لیے آپ تقسیم کرنا شروع کر دیں گے نا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ پاک سے آپ بزنس اسٹارٹ کریں۔ اللہ پاک سے یہ ایسا بزنس ہے جس میں نفع ہی نفع ہے، اس میں نقصان کوئی نہیں ہے، اس میں خسارہ کوئی نہیں ہے۔ اور اپنے لبوں کو ہمیشہ اللہ کے شکر سے تر رکھیں۔ میرے ذہن میں ابھی قرآن کی ایک آیت آ رہی ہے، تو میں پھر کیوں نہ کہوں کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو دیکھنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے، آپ کو رنگوں میں تمیز کرنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے، آپ کو سننے کی صلاحیت دی ہوئی ہے، آپ بول سکتے ہیں، آپ چل پھر سکتے ہیں، آپ کی زبان ٹیسٹ کر سکتی ہے، آپ کی ناک سمیل کر سکتی ہے، خوشگوار چیزوں کو سمیل کر سکتی ہے، تو آپ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ تھینک یو۔